अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने एक बार फिर हाज़िर हूँ। आज से पहले मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हैं, मेरा ख़्याल 113 नंबर आज वीडियो है। इससे पहले मैंने इसका हर पॉइंट जो था उसपे मैंने बड़ी डिटेल में डिस्कस की। मगर अभी जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं वो बोलते हैं तो उनके क्वेश्चन आते हैं कि भई हम यूएसए में जाना चाहते हैं। कोई अपनी आंटी को मिलना चाहता है, कोई अपनी रिलेटिव के पास जाना चाहता है, कोई स्पॉन्सर पे जाना चाहता है। किसी के पास खाली पासपोर्ट है और वो टूरिज़्म के लिए जाना चाहता है। तो इस पे मैंने काफ़ी सारी पहले भी डिटेल में बात की है और किसी को ट्रैवल हिस्ट्री की बारे में कुछ वो मालूमात इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए, तो इस पे मैंने सोचा कि आज इस इन्हीं दोनों टॉपिक पे मैं आपको एक बड़ा ब्रीफ सा जो है ना, वो मैं बता दूँ ताकि आपके ज़हन में जो क्वेश्चन है वो आप मैसेज करने की बजाय इसको देखें और आपकी समझ में आ जाए। अब कोई भी बंदा अगर वो हमारे बहुत ज़्यादा अभी मुझे आज एक कॉल आई कि हमारे एक व्यूअर्स थे, उन्होंने देखा, उन्होंने रहीम यार ख़ान से उन्होंने कहा जी मैंने सऊदीया में 4 साल काम किया है, अब मैं यूएसए में जाना चाहता हूँ, तो इसका क्या तरीका है? तो यूएसए में उनके कोई दोस्त हैं, वो स्पॉन्सर कर देंगे उनको। आप मुझे ये बताएं, जब आप यूएसए के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं तो पूरी दुनिया जो है वो यूएसए में जाके अपने फ्यूचर को वहाँ पे ठीक करना चाहती है या वो वहाँ पे सेटल होना चाहती है, जॉब करना चाहती है। और सबसे ज़्यादा आज की तारीख में जो जिनको इमिग्रेशन का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनमें एक अमेरिका भी शामिल है कि लोग वहाँ पे जाते हैं और या दूसरे तरीके से घुसते हैं, उससे उनको बहुत ज़्यादा शदीद मुश्किलात होती हैं। तो उनके लिए उन्होंने एक दूसरा हल ये है कि भी आप टूरिस्ट वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा लेते हैं और लेके जाते हैं। उसमें भी काफ़ी सारे लोग जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्टैटिस्टिक है उसमें 11% जेन्युइन लोग होते हैं, बाकी उनमें भी प्रॉब्लम वाले होते हैं। तो आप अब बात इसको देखें कि आप सऊदीया में गए, आपकी कंट्रीज़ के साथ टाइज़ नहीं थी, आपने वहाँ पे जॉब की, या आप यूरोप में गए या जहाँ पे भी गए, अगर आपका स्टे 10-15 दिन से ज़्यादा आ गया तो आपकी टाइज़ चैलेंज हो जाती हैं। और जो लोग ज़्यादा अरसे के लिए जॉब के लिए गए हैं, तो अगर कोई सऊदीया में जॉब कर रहा है तो उसका अगर 3,000 उसको मिल रहे हैं तो उसको अगर 4,000 की ऑफ़र होगी तो वो वहीं पे हो जाएगा। जो फ़ायदे जो बेनिफिट अमेरिका में हासिल हैं वो तो सऊदीया में लोगों को 40-40 साल जॉब करने के बाद भी हासिल नहीं। वहाँ पे आप अरब कंट्री में, मिडल ईस्ट में या अपने दूसरे यूरोपीय यूनियन में आपको वो बेनिफिट नहीं है। यूरोपीय यूनियन में सबसे ज़्यादा आपको न्यूयॉर्क में अगर इनका एक क्वार्टर है वहाँ पे आपको मिलेंगे लोग, तो उसमें इटालियन आपको मिलेंगे, स्पेनिश मिलेंगे। स्पेनिश तो पूरे ही भरे हुए हैं, वो लातीन अमेरिका वाले भी अपने आप को स्पेनिश कहते हैं, तो वो भी आपको वहाँ पे हर गली में। मुझे तो लगता है कि अमेरिका में अगर आप जाएँगे तो अमेरिका की जो नेशनल लैंग्वेज है, जो उनकी कौमी ज़बान है, वो स्पेनिश है। मुझे तो यही लगता है कि आपको स्पेनिश बोलते हुए ज़्यादा लोग मिलेंगे। आप दूसरी स्टेटों की तरफ चल जाएँ जो मेक्सिको की तरफ है, वहाँ पे वो बोली मेक्सिकन जा रही है, स्पेनिश जा रही है। तो इन हालात में अगर आपके पासपोर्ट पे आपका एविडेंस नहीं है, आपको वो प्रूव नहीं कर रहा कि आप टूरिस्ट हैं या आप बिजनेसमैन हैं, तो आप जितने मर्ज़ी कागज़ बना लें उसमें रिज़ल्ट नहीं आपको मिलेगा। यूएसए का वीज़ा जो अगर आपने लेना है, यूएसए का वीज़ा लेना बड़ा आसान है। उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। उसमें मैंने कुछ ट्रैवल प्लान दिए थे। आप टूरिस्ट हैं तो टूरिस्ट के लिए ये लाज़मी है कि आप का टूरिस्ट बिहेव हो, आपका टूरिस्ट एटीट्यूड हो, आपका पासपोर्ट आपकी टूरिस्ट होने की एविडेंस दे रहा हो। अब आप खाली पासपोर्ट उठाएँ उधर चले जाएँ तो वो तो आपको वीज़ा नहीं देंगे। इसके लिए मैंने एक ट्रैवल हिस्ट्री ट्रैवल प्लान आप बनाया हुआ था। सबसे पहले मैंने उसको बोला था कि पाकिस्तानी या इंडियन पासपोर्ट होते हैं, इनकी वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो होती है। अगर खाली पासपोर्ट है तो आप कैसे उसको बोलेंगे, आप मिलियन लगा के चले जाएँ, आप वो फैक्ट्री के ओनर हो जाएँ, आपके पास वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप हो जाए, आप जो मर्ज़ी कर लें, आपको वो कैसे बिलीव करेंगे कि आप बिज़नेसमैन हैं या आप टूरिस्ट हैं। आप बिज़नेसमैन हैं तो आपके बिज़नेस ट्रिप होने चाहिए, आपका बिज़नेस एटीट्यूड होना चाहिए, आपके ट्रैवल प्लान से, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री से, आपके प्रोफाइल से आप बिज़नेसमैन, आपका एविडेंस होना चाहिए, तो वो तो आपको आएगा नहीं। इसके लिए मैंने जो ट्रैवल प्लान बनाया था वो पिछली वीडियोस में दिया था, तो उसके लिए मैंने एक बड़ा इजी सा बनाया था कि एक आप थाई एयर से आप जाएं तो उसमें
کمبوڈیا آتا ہے، کمبوڈیا آن ارائیول ہے، تھائی لینڈ بھی آلموسٹ میرے خیال آن ارائیول ہے پاکستانی یا انڈین پاسپورٹ پہ تو ڈیفینیٹ آن ارائیول ہے، اور یہ ویتنام ہے۔ یہ تینوں کے جو ہیں وہ 3 3 دن کے ٹور کیے جائیں تو پاسپورٹ میں کچھ آپ کو چمک نظر آئے گی۔ جب 3 3 دن کے یہ ٹور ہوں گے تو اس کے بعد آپ پھر چائنا اور ہانگ کانگ کا ایک ٹور کیجیے، اور ساتھ میں ٹرکی شہر پہ جائیں تو ٹرکی سے ہوتے ہوئے وہ آپ یہ جائیں گے، تو جب آپ کے یہ 6 اسٹیکر لگیں گے تو اس کے بعد پھر پاسپورٹ پہ ہوں گے۔ اس میں ایک کویشچن بہت لوگ کرتے ہیں کہ بھائی جی یہ تو ٹریول ہسٹری بنانے کے لیے ایسا ہے، تو اگر آپ ٹریول ہسٹری بنانے کے لیے ٹریول اس طرح کے اسٹیکر لگوائیں گے تو وہ آپ کو ڈیفینیٹ جو ہے وہ چیلنج ہوگا۔ مگر بزنس مین جو ہوتا ہے وہ تو ڈیلی بھی ٹریول کرتا ہے، بزنس مین کا جو ٹریول پلان ہوتا ہے یا وہ جرنی اس کی ہوتی ہے وہ تو بزنس والی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جب آپ یہ کر لیں گے تو آپ اس کے بعد جو ہے وہ جاپان کی طرف آئیں، جاپان اور ساؤتھ کوریا کی طرف جب جائیں گے تو وہ آپ کو اون کریں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب جاپان کی جو اپرچونٹی ہیں وہ امریکہ سے ملتی جلتی ہیں یا اس سے بڑھیا ہے، تو جب آپ وہاں سے ٹریول کر کے آ جائیں گی تو آپ کی ٹائز اوپن ہو جائیں گی، آپ کی ٹائز کو چیلنج کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ ابھی بھی اگر فوری اپلائی کریں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کو یورپ کا ایک آدھا ٹرپ کرنا چاہیے۔ میں ویسے اپنے جتنے بھی کلائنٹ ہوتے ہیں ان کو میں 3 ٹرپ ضرور کرواتا ہوں، تو میرے پاس الحمدللہ اتنے لوگ آئے جو اتنی زیادہ یعنی کہ جن کی ٹائز چیلنج ہوئی تھی 5 بار 6 بار تھے، تو میں ان کو 3 بار ڈیفینیٹ جو ہے وہ میں ٹرپ کرواتا ہوں۔ اور اس میں ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس ٹائم پیریڈ کو آپ نے فالو کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ آج اب نکلیں دوسری طرف اور تیسری طرف، وہ تو پھر ٹریول ہسٹری بنانے کے لیے آپ نے کر رہے ہیں تو وہ تو آپ کے لیے بلکہ الٹا پڑ جائے گی۔ اس کے بعد پھر آپ انگلینڈ کا جب ویزا لگوائیں گے تو اس میں آپ کا وہ انگلینڈ میں جو آپ پروفائل دیں گے وہی پروفائل آپ نے یو ایس اے میں دینا، کیونکہ ان کی جو ہے وہ ڈیٹا شیئر جو ہے وہ ایک ہی ٹائم میں آپ جو ادھر دیں گے وہ ان کو نظر آ رہا ہوگا، امریکہ والوں کو، کینیڈا والوں کو، میکسیکو والوں کو، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ والوں کو۔ اس طرح کر کے یہ آپ اپنی ٹائز کو، جتنے ینگسٹر ہیں یا جتنے بھی وہ جو ریفیوز ہو چکے ہیں یا جن کی ٹربلز ہیں، وہ اپنا اس ٹریول پلان کو اگر فالو کریں گے تو ان کو اس سے بینیفٹ ہوں گے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو آپ اس چیز کو فالو کریں، ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسرا یہ اسپانسر والا معاملہ ہے، تو اگر آپ کے فادر اور مدر ہیں وہ اسپانسر کریں گے تو اس کی کچھ ریزن اور ہے۔ اگر آپ کے وہ آنٹی کرے، آپ کا انکل کرے، آپ کا دوست کرے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ اس کو اسپانسر کر رہا ہے اس کو اس سے کیا بینیفٹ ہے، نمبر ایک اس سے، اور دوسرا یہ اتنی دور 10 12 ہزار کلومیٹر اپنے دوست کو ملنے کے لیے کوئی بندہ جاتا ہے، وہ بھی ایشیا سے نکل کے ادھر جائے، حالانکہ اس بندے کو اپنی ملک میں آ گئے تو ایک بندے کی بجائے کافی ساری فیملی سے مل سکتا ہے، تو وہ اس کو ڈاؤٹ کرتے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی انکل اور آنٹی یا آپ کا دوست یا آپ کا فرینڈ یا آپ کا کوئی بھی ریلیٹیو جو ہے، اگر وہ بھی B1 ویزے پہ جا کے تو سلپ ہو کے اور اس نے پھر ڈاکومنٹیشن کی ہوئی ہے اور پھر وہ اس کو ہوا ہے، تو وہ بھی آپ اس کا گناہ بھی آپ کے سر پڑ جائے گا۔ تو ہمارا تو ایکسپیرینس اس کے معاملے میں یہی ہے کہ اگر کوئی آپ کا ماں یا باپ یا ریئل بردر نہیں ہے، بہن نہیں ہے، تو ہم اس کو ریکمینڈ ہی نہیں کرتے، کیونکہ بہن بھائی کو تو آپ چھپائیں گے تو وہ تو چھپا نہیں سکیں گے۔ آنٹی اور انکل کا آپ سے کیا تعلق ہوا، وہ تو کسی جگہ میں گھسیں گے نہیں آپ کے، تو وہ کیسے اس کو چیک کریں گے؟ تو اس کے لیے سب سے بہترین جو آپ کے لیے میں نے وہ سوچا تھا، جتنے بھی یو ایس اے میں جانا چاہتے ہیں، ایک تو بندے جتنے بھی ہمارے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے، سری لنکا سے، جو اردو اسپیکنگ ہے، جو میری ویڈیو کو فالو کرتے ہیں، تو میں ان کو بتا چکا ہوں کہ بھائی آپ کا پرپس جو بھی ہو، آپ کا جتنے بھی ینگسٹر ہیں، میں ان کو تو یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ بیچلر ہیں، ان کی ایج بلو 30 ہے، تو ان کے لیے سب سے بہتر آپشن ہوتا ہے کہ وہ اپنا J1 ویزا اسٹوڈنٹ ایکسچینج کا تو وہ کریں، اس میں تو وہ ان کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اس کا میکسیمم ڈیوریشن 1 سال 8 مہینے 6 مہینے ہوتی ہے، 1.5 سال کا ہوتا ہے۔ اس کا بڑا ایزی سا پروسیس ہوتا ہے، اس میں آپ بیٹھیں، اس میں پہلے یہ سمجھیں کہ J ویزا کیا ہوتا ہے، اس پہ میں نے ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں، آپ اس کو دیکھیں، اس سے ریلیٹڈ انٹرنیٹ میں آپ ڈھونڈیں، پھر وہ کمپنیوں سے آپ کریں، آپ کی انگلش اچھی ہونی چاہیے۔ جتنے بھی آپ ینگسٹر ہوں گے 30 سے کم اور 20 سے اوپر، تو وہ جتنے آپ کی 20 21 22 23 24 تک ہوگی تو وہ آپ کو چانسز زیادہ بنتے جائیں گے۔
تو اس میں جائیں، یہ اسپانسرشپ کو چھوڑ دیں، اسپانسرشپ والی باتیں جو ہیں وہ بہت ہی اپنا ریلیٹڈ نہیں، آپ کو ویزا نہیں ملے گا اس سے۔ اور دوسرا وہ اپنا کچھ لوگ آ جاتے ہیں، بھائی ہم جو ہے وہ سیمینار میں جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے بتائیں۔ سیمینار میں بھائی اگر آپ نے پہلے کہیں دنیا میں سیمینار پہ گئے ہیں، اس کے آپ کے پاس ایویڈنس ہے، آپ کو کریں، پھر آپ کے چانسز بنیں گے۔ اگر آپ کا پاسپورٹ خالی ہے، کہیں پہ کیا ہی نہیں، تو ابھی رات کو اٹھ کے آپ کا آ گیا کہ میں وہاں پہ بزنس کروں گا، تو وہ ویزا نہیں دیں گے۔ تو یہ آج کا تھوڑا سا تھا اس کے، یہ اس لیے ویڈیو بنائی کہ کافی پچھلے دنوں سے وہ ایک ہی طرح کے میسیجز آ رہے تھے کہ میں اسپانسرشپ کرنا چاہتا ہوں، میں ادھر جانا چاہتا ہوں، اور میں وہاں پہ جا کے یہ کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ سعودیہ سے، کچھ دوسری مڈل ایسٹ کنٹری سے آ رہے تھے، تو میں نے کہا میں ایک بار بتا دوں، کیونکہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، دوسری ویڈیو بنی ہے ان کو دیکھنے کے لیے۔ ایک تو رپیٹ ان کے لیے ہو جائے گا جنہوں نے پہلے کیا وہ، اور دوسرا جو نئے لوگ ہیں جو یہ ویڈیو دیکھیں گے ان کو فائدہ ہو جائے۔ تو یہ ویڈیو تھی، یہ میرے آپ کو ایکسپیرینس میں نے آپ سے شیئر کیا۔ آپ اپنا خیال رکھیے، میرے لیے دعا کیجیے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ انشاءاللہ جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم۔